أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اولیاء اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے روگردانی کرے گا، فإنہ منہم، تو انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فطر الذین، بس اے مخاطب تو دیکھے گا ایسے لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دل میں مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یقولون، پھر کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے زمانے کی، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کو فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی فیصلہ صادر فرما دیں، فیصبحوا، بس وہ ہو جائیں، علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، وہ جو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے اس پر نادم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے اس وقت کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر بڑی زور و شور کے ساتھ قسمیں کھائی تھی، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کی اعمال ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ 3 آیات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بہت سخت قسم کی تنبیہ کی ہے کہ یہود اور نصارہ، یہ جو 2 قومیں ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اس وجہ سے تم بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت کی پینگیں بڑھانا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا، ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں وہ کرنا باقیوں کو چھوڑ کے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، شروع سے جب سے یہ یہود اور نصارہ کا وجود دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر یہ ایمان والے جو بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ دلی ان کی دشمنی ہوتی ہے، دل کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ آج تک کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جنہوں نے ان کے ساتھ دوستی کی ہے، معاہدے کیے ہیں، انہی کو انہوں نے پریشان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ غزوہ احزاب کے موقع پر ان کے ساتھ ان سے پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ہجرت کے بعد، تو کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت تھوڑی تھی، چند سینکڑوں میں، ہزاروں میں بھی صحیح طرح نہیں پہنچی تھی، بہت کمزور تھی، معیشت بھی بہت کمزور تھی، فوجی قوت بھی بہت کمزور تھی، ہر لحاظ سے بہت کمزور تھے، تو لیکن ان کے جو دشمن تھے وہ بہت زیادہ تھے، مکہ پورا بھرا ہوا تھا مشرکین مکہ سے، اور آس پاس کے قبائل بت پرست تھے، اور مدینہ کے اندر یہود رہتے تھے اور ساتھ دوسرے منافقین بھی تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، یہ سارے کے سارے دشمن تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ مجبوری، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار تھا نہیں، تو یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ، پہلے شاید بات آ چکی ہے کہ ہم آپس میں، چونکہ ہم قریب رہتے ہیں، ہمارے بیرونی دشمن بھی ہیں، تو ہم کچھ وقت کے لیے آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، اور ہم پر کوئی بیرونی قوت آ کے حملہ آور ہوگی تو ہم ان کے خلاف ہم دونوں متحد ہو کے لڑیں گے، ہم میں سے کوئی کسی دوسری قوت کا ساتھ نہیں دے گا، یہ معاہدہ ہو گیا تھا بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ۔ لیکن جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پورے قبائل سے 10,000 کے قریب کا ایک بڑا لشکر لے کے آئے مدینہ منورہ کو بالکل ختم کرنے کے لیے، تو اس وقت یہود نے دیکھا، یہود جو تھے نا وہ چڑھتے سورج کے پجاری تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب گیم دوسری طرف جا رہی ہے، کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان بھی مٹنے والا ہے، تو انہوں نے اب معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو یہ اتنی زیادہ تعداد میں قریش آ گئے ہیں، اب تو ان کو ختم کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ جو معاہدہ وہ ختم سم کرتے ہیں، انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ جو یہود تھے یہ مسلمانوں سے تو بہت زیادہ بغض تھا ان کا، تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ آخر میں غلبہ جو ہونے والا ہے نا وہ انہی کو ہونے والا ہے، اور اگر ان کو غلبہ ہو گیا تو ہم کسی جگہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، ہمیں کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، اس وجہ سے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گئے، معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آئی آندھی کی صورت میں، پرسوں بھی یہی واقعہ رات کو تعلیم میں پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب والا، تو اللہ کی طرف سے جب مدد آئی تو وہ سارا کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، تو جب لشکر چلا گیا 3 دن تک برابر آندھی چلتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعائیں کرتے رہے، تو بدھ کے دن ظہر کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو پسپا کر دیا، مشرکین مکہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اب پیچھے رہ گئے یہود۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتار دیے، کیونکہ 3 دن لگاتار رات دن جنگی حالت میں رہے تھے، تو کسی کو کوئی سکون نہیں تھا، آرام نہیں تھا، اتنا سخت قسم کا ماحول تھا کہ آپ کی کئی ساری نمازیں بھی رہ گئی تھیں، کئی ساری نمازیں مسلمان نہیں پڑھ سکے تھے، اتنا خوف کا عالم تھا۔ تو کچھ آرام کرنے لگے، کیونکہ اب وہ لشکر بھاگ گیا سارا مشرکین کا، ہتھیار اتارنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل کے جسم پر، کیونکہ آتے انسانی شکل میں تھے، ہتھیار سجے ہوئے تھے، زرہ پہنی ہوئی تھی، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، یہ کون سی حالت میں آپ آ گئے؟ جنگ تو ختم ہو گئی، وہ مشرکین تو بھاگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اصل دشمن جو ہے نا، وہ اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے لیے سامان اتارنا جنگ کا یہ ٹھیک نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو کون سا دشمن؟ کہا کہ جنہوں نے بدعہدی کی ہے، معاہدے کی، یہود بنو قریظہ بنو نذیر والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہتھیار دوبارہ زیب تن کیے اور گئے، اور یہود جو بھی واقعہ ہوا، مسجد نبوی کے اندر جو سبز رنگ کا ایک ستون وہ ہے نا، پلر ہے، وہ مینار ایک ہی مسجد نبوی میں ہے، روزہ کے دائیں طرف، اسی کے قریب آ کے 700 یہودیوں کو، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا تھا۔ پھر پتہ نہیں وہ کہاں ان کو پھینک آئے تھے، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، بچوں کو اس طرح۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو واقعے کا جو مقصد بیان کرنے کا کیا ہے کہ یہ جو قوم ہے نا، یہود اور نصارہ، یہ کبھی بھی آپ کی دوست نہیں بن سکتی ہے۔ جب بھی ان کو موقع ملے گا آپ کی پیٹھ میں یہ خنجر گھونپیں گے، جس طرح ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ابھی ٹرمپ آیا تھا تو بہت سارے عرب ممالک میں گیا تو انہوں نے بڑے بڑے معاہدے کیے۔ قطر میں گیا تو انہوں نے اس کے استقبال کے لیے گفٹ بھی بہت مہنگے، دنیا کے سب سے مہنگے گفٹ اس کو دیے، $40 ملین یا $40 بلین کا ایک جہاز اس کو تحفے میں دیا، اتنا اس کا اکرام کیا، اعزاز کیا۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا تو کچھ دنوں بعد انہوں نے قطر پہ حملہ بھی کر دیا، امریکہ کی اس پر اشارے پر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اور قرآن کی دوسری جگہ پہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب میں داخل نہ ہو جائے، یعنی یہودی نہ ہو جائے یا نصرانی نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کے کبھی بھی وہ دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں یہود و نصارہ، اپنی یہود اور نصارہ کے علاوہ کسی اور مذہب کے یہ دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، اور جو اس بات سے روگردانی کرے گا، یعنی ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ معاہدے کرے گا، ان کے ساتھ تجارت کرے گا، فانہ منہم، تو انہی میں سے سمجھا جائے گا، وہ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ انہی میں سے وہ سمجھا جائے گا، اور انہی میں سے اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں جو ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے نبی جی آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن کو دلوں کے اندر مرض ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے اور ان کی محبت ہے، ان کے ساتھ پینگی بڑھانے کا وہ جذبہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسے آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں، باقی دنیا کو چھوڑ کے انہی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یہود اور نصارہ کے ساتھ، امریکہ اسرائیل کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یسارعون فیہم، انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، فیقولون، پھر بہانہ کیا بناتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہم گردش زمانہ میں پھنس جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے نہ ہو، تجارت نہ ہو، لین دین نہ ہو، تو وہ اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر تو ہم پر بڑی مصیبتیں آ جائیں گی، وہ ہمارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا یہ معاہدے کرنا اور اٹھنا بیٹھنا، یہ تعلقات بڑھانا، یہ خارجیہ پالیسیہ، یہ سارا کچھ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ان کا یہ بہانہ ہوتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اگر وہ ان کو چھوڑ کے اللہ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے لیے فتح کا کوئی راستہ کھول دیتے۔ یعنی جس طرح تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ جس قوم نے، جس جماعت نے بھی ان سے مغلوب ڈرے نہیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدے نہیں کیے، جس طرح محمد بن قاسم ہے، اور اسی طرح صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آس پاس سارے یہودی تھے اور اپنی جماعت میں بھی یہود نواز بہت تھے، لیکن وہ اتنے تنہا اکیلے کا پوری اس کا دنیا کا مقابلہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یہود اور نصارہ دونوں مل کے آئے تھے صلاح الدین ایوبی کے خلاف اور سلطان نور الدین زنگی کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ او امر من عندہ، یا اپنے پاس سے کوئی اور راستہ نکال دیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھائے، ان کو چھوڑ کے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اپنے دل میں یہ باتیں چھپائی ہوئی ہیں اس پر نادم ہو جائیں کہ ہم تو بہت غلط کر رہے تھے۔ جب مشکل حالات میں جب وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، جن کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل حالات میں ہمارے کام آئیں گے، تو پھر جب مشکل حالات میں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا جتنا بھروسہ ان کے اوپر تھا وہ تو کچھ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا، اور نہ کیا اور نہ کریں گے، نہ اس طرح ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے اس وقت کہیں گے،
اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمان، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قسمیں کھائی تھی کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح آج امریکہ بھی کہتا ہے ہمارے حکمرانوں کو آپ بس ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ ابھی امریکہ ٹرمپ گیا تھا سعودیہ سے، تو جہاز پہ چڑھتے ہوئے اس نے سعودیہ کے جو ولی عہد ہے اس کے طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ آپ میرے دل میں رہتے ہیں یہاں پہ یہ اشارہ بڑا وائرل ہوا تھا، آپ میرے دل میں رہتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ بے فکر ہو جاؤ، لیکن جب حالات آ جاتے ہیں نا، موقع آ جاتا ہے، تو پھر وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں چلے گئے، پھر ایسی جگہ سے وہ وار کرتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے یہ کیا ہو گیا۔ انہم لمعکم، قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، پھر ایسے لوگوں کے جنہوں نے ان کے ساتھ ان کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا ہے، حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی نام اعمال میں ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا، فاصبحوا خاسرین، تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ان سے حفاظت فرمائے۔